اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ التکویر کی اب سیکنڈ پارٹ شروع کریں گے، آیت 14 سے، میرے خیال سے 13 یا 14 سے مجھے سٹارٹ کرنی ہے، میں 13 سے ریکال کر لیتی ہوں اور آگے تک انشاءاللہ میری کوشش ہوگی 29 تک پورا اس کو کور کر لیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں، ربی زدنی علما۔ اچھا جی، آیت نمبر 13 ترجمہ پڑھ لیتی ہوں جلدی۔ اور جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص جان لے گا کہ کیا لے کر آیا ہے۔ میں پیچھے ہٹ جانے والے ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو سیدھے چلتے چلتے غائب ہو جاتے ہیں اور رات کی جانب اس کی تاریکی چھانے لگے، صبح کی جب وہ سانس لے۔ اچھا جی، یہاں تک پہلے رک جاتے ہیں 13 تک کہ صبح کی جب وہ سانس لے۔ اب یہ ایک ٹاپک یہاں پہ آ رہا ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہم نے پچھلی کار ہوگی تھی اور دوزخ بھڑکا دی جائے گی، جب برے کام کریں گے ان کے لیے دوزخ بھڑکا دی جائے گی۔ اب آپ یہاں سے ہم آگے آتے، جنت قریب کر دی جائے گی۔ جنت کس کے لیے قریب کر دی جائے گی؟ جو اچھے لوگ ہوں گے، جو نیک عمل کریں گے، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ جنت قریب کر دی جائے گی۔ اور جنت جب اصل بات جو اس کا کنیکشن پیچھے سے آتا ہے اس کو بھی پڑھ لیتے تاکہ مجرموں کو دیکھ کر مزید حسرت ہو۔ تو مطلب یہ جو جنت قریب کر دی جائے گی، اس کا لنک ادھر سے بھی ہے کہ اوپر جو ہم نے آیتیں کور اپ کی تھیں کہ آپ کیسے اعمال کریں گے، آپ کے اعمال نامہ کھولے جائیں گے، آسمان کی کھال اتار دی جائے گی اور دوزخ بھڑکا دی جائے گی اور جنت قریب کر دی جائے گی۔ جب جنت قریب کر دی جائے گی، دوزخ والے بھی یہ چیز کو دیکھیں گے کہ جنت میں کتنے آرام سے لوگ ہیں اور ان کو حسرت ہوگی۔ یہ تشریح بھی علماء نے کی ہے اس بات کی، اور باقی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے والوں کو جنت میں ڈالتے ہیں۔ ابتدائی آیت، اب ہم آگے آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ قسم اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں۔ کس چیز کی قسم کھا رہے ہیں؟ ہر شخص جان لے گا۔ اچھا پہلے یہ کر لیتے ہیں، اس وقت ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ دیکھیں، جب جنت قریب کر دی گئی، دوزخ دکھا دی گئی، اب تو سب موت تو ختم ہو گئی۔ پہلے ہم نے پہلی صورتوں کے بیان میں یہ کیا ہے نا کہ موت تو اب نہیں آنی۔ تو اب یہ وہ بالکل اینڈ ٹائم ہے، اینڈ ججمنٹ ڈے کا، قیامت کے وہ منظر بیان ہو رہے ہیں ان سوروں میں کہ آپ کو اب پتہ چل جائے گا کہ آپ دنیا میں جو بھی عمال کر کے آئے تھے اس کا نتیجہ یہاں ہوگا۔ وہاں بہت اکڑ رہے تھے نا اپنی برائی کرنے پہ بھی، میں نے لوگوں کے بہت بڑے بڑے الفاظ سنے کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑے الفاظ سے نوازتے، جی میں تو شیطان سے بھی بڑی چیز ہوں، یہ ہوں وہ ہوں۔ تو اس طرح کہنے والے اور اس طرح عمال کرنے والے جو برے عمال کر کے اکڑتے ہیں، زمین پہ اکڑ کے چلتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں، اپنی غلطی نہیں مانتے، ایگو صحیح ہے، غلط چیز غلط ہے، یہ کرتے ہی پھر رہتے۔ تو اس وقت آپ دیکھیں اپنی نفس پرستی میں ہی لگے رہتے ہیں نا، تو ہر شخص جان لے گا کہ یہ کیا لے کر آیا۔ اب اس کو اپنے اعمال، ہر انسان کو اپنا پتہ ہوتا ہے۔ جب وہ برائی بھی کر رہا ہوتا ہے نا، تو شیطان کے اتنے شر میں اور بری گیدرنگ کے ساتھ مکس ہو کے اتنے شر میں آ چکا ہوتا ہے کہ وہ اچھائی کو ہی برائی کی طرف وہ کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، دیکھا جائے گا، ان کو فیر ختم ہو جاتا ہے۔ کس چیز کا فیر ختم ہوتا ہے؟ اسی چیز کا تو فیر ختم ہوتا ہے کہ اللہ ہے اور اللہ نے حساب کتاب لینا اور یہ دن ہونا ہے، یہ دن باریک سے باریک چیز کھلے گی۔ تو جب اس چیز کا فیر ختم ہو جاتا ہے نا، تو پھر انسان برائی کرتا ہے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ یہاں مینشن کرے کہ دوزخ بھڑکا دی جائے گی، جنت قریب کر دی جائے گی، اور اس وقت ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ اب میں نے اس لیے پہلے دوزخی ٹائپ پرسن یا برائی کا ذکر اس لیے کیا کہ ظاہر ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جان لے گا۔ تو اب جو اچھے مال کر کے آئے، جب آپ نے اچھا پیپر کیا ہوتا ہے تو آپ کو ایک ریلیف ہوتا ہے نا، آپ کو ذرا سکون ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو برے اعمال کر کے آیا ہوتا ہے اس کو اس وقت یہاں پہ آئیڈیا ہوگا کہ میں کس کنڈیشن میں کراؤں۔ جو اچھا مال والا ہے اس کو جنت نظر آ رہی ہوگی اور وہ ایک امید کے ساتھ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے۔ پھر اس کے اندر بھی ہوگا کہ کہیں میری وہ پکڑ نہ ہو جائے، کیونکہ برائی تو انسان نے کی ہوتی ہے، لیکن اچھائی کی وجہ سے، اللہ سے معافی طلب کرنے کی وجہ سے اور اللہ کے خوف کو اپنے اندر رکھتے ہوئے برائی کی طرف نہیں بڑھنا بلکہ رکے رہنا اور روکنا، سارا کام اس طرح اپنے آپ کو صبر کیا، ہر چیز سے مشکلوں سے گزرا اور اللہ کی راہ کس بھی حال نہیں چھوڑی، چاہے کتنا بھی نقصان اٹھا لیا ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو جنت دکھاتا ہے اور جنت میں ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیز تو اس آیت کی ہوگی۔ آگے آ جاتے ہیں، اور پیچھے ہٹ جانے والے ستاروں کی قسم کھاتا ہوں۔ ستارے آسمان پہ بہت طرح کے ہیں۔ اب کچھ علماء نے ان ستاروں کے حساب سے یہ کہا کہ جیسے صاحب ثاقب جو دمدار ستارہ ہے وہ ٹوٹتا ہے، گرتا ہے، تو ایسے ہوتا ہے۔ تو میں یہاں پہ یہ مینشن کر دوں کہ یہ جو کنڈیشن ہے دمدار ستارے کی نہیں ہے۔ دمدار ستارہ جو ہے وہ کمپلیٹ ستارہ کنسیڈر نہیں کیا جاتا ہے، وہ راکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ریڈ ڈوارف سٹارز بھی کہا جاتا ہے ان کو، اور ایک یہ وہ راکس ہوتے ہیں۔ تو ان کو جب
ان کو جب پھینکا جاتا ہے، جب مطلب فرشتے، جو ہماری روحانیت کے اعتبار سے میں بات کروں، جو فرشتے جب تھرو کرتے ہیں، جب شیاطین سنگن لینے آتے ہیں، تو وہ اتنی تیزی سے ان ستاروں کو، اس کو ستارہ کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ والا ستارہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ستارہ پورا نہیں کھلاتا، یہ اس کی مینشن چیز نہیں ہے. تو وہ تو ایک شیاطین کو مارتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک شائن ہو کے جا رہا ہے، لیکن یہ دمدار ستارے کا در ذکر نہیں ہے. کچھ پرانے علماء نے پہلے یہ رکھا تھا کہ یہ شاید اس ستارے کا ہے. ایکچولی دمدار ستارہ تو ٹوٹل ستارہ ہی نہیں کنسیڈر کیا جاتا، اس کی سائنس الگ ہے، میں اس پہ نہیں آ رہی ابھی اصل میں یہ ایک جائنٹ ویکیوم کلینر سٹار کی بات ہو رہی ہے، جس کی سیم اپیرنس ہے، بالکل سیم اپیرنس، جو کہ میری بیٹی نے اس پہ بیان بنایا ہے. ہم اس کو بھی آگے یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کون سا ستارہ ہے جو کہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. مطلب یہ موویبل ستارہ ہے، موویبل بلیک ہول کنسیڈر کیجیے آپ، جو موو ہو جاتا ہے اپنی جگہ سے، ٹھیک ہے، اور پھر چھپ جاتا ہے، پھر ایک دم سے سب چیزیں اپنے اندر گریوٹی کی کشش سے کھینچ لیتا ہے. اس کی ڈیٹیل ویڈیو میں آگے اس کے ساتھ ڈال دیتی ہوں، تو آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے، اور لنک میں بھی میں انشاءاللہ ڈال دوں گی، ٹھیک ہے. تو آپ اس کو دیکھ لیں گے کہ کیا چیز ہے. تو آئیے چلے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سائنسی طور پہ یہ کس ستارے کا ذکر ہو رہا ہے. Assalamu alaikum everyone. Today I'll be explaining stars in the Quran, ayat number 15 and 16. So the translation of Surah Takwir, ayat number 15 and 16 is, Nay, so I swear by the retreating star. 16, the translation of ayat number 16, Surah At-Takwir, the stars which move swiftly and disappear. Now I'll explain it to you. Stars that hide and move swiftly. Allah the Almighty says, So verily I swear by the stars that recede, that is, disappear during the day and appear during the night, and by the cleaning stars that move swiftly and hide themselves. Scientific facts. Black holes are the late stages of the life of gigantic stars which are 5 times larger than the Sun. These stars are of great density and gravity that they almost gravitate everything, even light, whose speed is 300 million kilometers. Therefore, they are given this name, that is, black holes, because anything that approaches them disappears and they are seen as black holes in space. These giant hidden stars sweep away anything in their way, including other stars, and that is why they are called gigantic vacuum cleaners. These facts are proven by the calculations made by Curie Schwarzschild in 1916 and Robert Oppenheimer in 1934. Since 1971, the existence of such black holes in space has become more and more probable. For instance, scientists believe that our galaxy, the Milky Way, is considered one of these black holes. Facts of scientific inimitability. Allah the Almighty swore by these things to confirm the fact that the ever-glorious Quran is a divine revelation. He, exalted and glorified be He, says, So verily I swear by the stars that recede, that is, disappear during the day and appear during the night, and by the cleaning stars that move swiftly and hide themselves, and by the night as it departs, and by the dawn as it brightens. Verily this is the word this Quran brought by a most honorable messenger, Jibrail, or in English known as Gabriel, from Allah to the Prophet Muhammad, peace be upon him. Now, the importance of this kind of confirmation lies in the object used for swearing here, which is described in a way tantamount to black holes. The black holes are running stars that move in their poles and hide themselves after having been obvious as they are at the end of their lives. They produce no light due to their gravity, which enables them to gravitate everything in their way and clear their way by swallowing up everything around. The ever-glorious Quran describes them as being cleaners in conformity with the scientific description. The Quranic description, which confirms the scientific one, stands as decisive evidence that the ever-glorious Quran is the true word of Allah subhanahu wa ta'ala. That's all for today. Allah Hafiz. I hope you all have a nice day.
چلیے ہم نے سائنٹیفک فیکٹ تو دیکھ لیا ستارے کا کہ اللہ تعالیٰ کس ستارے کی قسم کھا رہا ہے. اب آگے چلتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو سیدھے چلتے چلتے غائب ہو جاتے ہیں یہ بھی اس ستارے کی کیفیت ہوگی. اور رات کی جب اس کی تاریکی چھا جاتی ہے اور صبح کی جب وہ سانس لے. اب آپ ذرا رات کی تاریکی اور صبح کی سانس, بہت ساری صورتوں میں صبح کا ہونے کا ذکر ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور رات کی تاریکی. اب میں سمپل اگر ایک سورہ کو ادھر انڈیکیٹ کروں تو آپ کو کیا کروں گی, میں کہوں گی کہ آپ سورہ فلق کو یاد کیجئے. سورہ فلق کا کیا ذکر ہے کہ رات کے وقت تاریکی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور تاریکی میں کیا ہوتا ہے اب اس کی ڈیٹیل جائیں. اور صبح پھاڑ کے صبح ہوتی ہے, مطلب ایک روشنی سانس آتا ہے. آپ نے سورہ فلق کی ڈسکرپشن میں کیا ہے کہ صبح پھٹ کے صبح ہوتی ہے, ٹھیک ہے, پھٹ کے ایک روشنی نکلتی ہے اور صبح ہوتی ہے, ایک سکون ریلیف کا سانس ملتا ہے. رات اگر تاریکی ہے, سونے کا آرام کا ٹائم ہے, آپ کو ریسٹ کرنے کا ٹائم ہے. اب رات کی تاریکی کی قسم میں بہت سی چیزیں چھپی ہوئی ہیں اگر اس کی ڈیٹیل میں جائیں. اب آپ یہ چیز کی ڈیٹیل اگر ہم دیکھیں تفصیلی طور پہ تو کچھ علماء کے حساب سے اور کچھ ہمارے جو کتابوں پہ قرآن اور سنت کو دیکھتے ہوئے ہم چلیں تو ہمیں کیا چیز ملتی ہے کہ دیکھیے رات کی تاریکی کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے. رات کی تاریکی میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے رات میں انسان کے ہارمونز باڈی کے اندر ایسے ڈیولپ کیے ہوتے ہیں جس میں ریسٹ کرنا, اس سے اس کی ذہانت بڑھتی ہے, اس کے لیے وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. دوسری چیز رات کی تاریکی میں جو ہے یہ ریسٹ کا ٹائم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. عشاء کے بعد آپ آرام سے ریسٹ کریں, پھر تہجد اور فجر کے ٹائم اٹھیں تو بہترین ہے, ٹھیک ہے. اب ان بٹوین اس کام میں غلط کام بھی, جیسے سورہ فلق میں ہے تو غلط کاموں کا اندیشہ بھی ہوتا ہے. لوگ رات کی تاریکی میں بہت سی برائیاں انجام دیتے ہیں. اب یہ برائیاں اگر ہم لسٹڈ کر لیں تو بہت ساری ہیں. کچھ گھر میں ہی بیٹھے ہوئے بری فلمیں دیکھ رہے ہیں, کچھ گھر میں ہی بیٹھے ہوئے برائی کوئی فون پہ غلط لوگوں سے آپس میں بات کر رہے ہیں. جو آج کل کی برائیاں میں ان کو پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں, اور ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کا میرا مین مقصد ہی یہ ہے کہ آپ لوگ کو یہ بات پتہ چلے کہ یہ آج کی برائیاں میں اس لیے رات کی تاریکی میں آپ بیٹھ کے یہ برائیاں کریں گے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تاریکی کی قسم اللہ تعالیٰ یہاں پہ جب رات کی تاریکی کی قسم اور صبح کی, کیونکہ مطلب ان میں سے کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کسی چیز کی ختم کھائے تو یہ ایک سسٹم ہے, اس کی کوئی اہمیت ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں. تو میں نے یہ برائی ساتھ میں اس لیے بتا دی کہ تاریکی ہمارے اچھائی برائی دونوں, کہ تاریکی ہمارے لیے رات کا اندھیرا ہونا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا کہ آپ خالی صبح میں نہیں رہ سکتے, آپ کے لیے سائنٹیفکلی بہت نقصان ہے. تو آپ کی رات کی تاریکی, رات کے وقت سونا, ریلیکس ہونا, یہ بھی اللہ کا ایک کرم ہے. تو رات کا ٹائم اس لیے ہوتا ہے کہ آپ سوئیں, سکون کریں. اور اگر کچھ لوگ ایسے نہیں کرتے تو رات میں برائیاں بھی بہت انجام دی جاتی ہیں, قتل و غارت اور یہ سب اس طرح کی برائی بھی رات کے ہی وقت عموماً. دن دہاڑے تو کرنا مشکل ہوتا ہے, ویسے آج کل تو برائی کا عنصر اتنا ہو گیا کہ دن دہاڑے بھی کرتے پھر رہے ہیں لوگ, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ رات کی تاریکی ہے. پھر آپ چاہے صبح کی قسم اللہ کہے تو صبح میں نے آپ کو سورہ فلق کا ریفرنس دوں گی کہ سورہ فلق کا بیان سن لیجیے کہ صبح کس طرح ہوتی ہے. صبح جی پھٹ کر ہوتی ہے, ایک سکون ملتا ہے. آپ دیکھیے کبھی ایک مثال دیتی ہوں کہ کبھی ہم بچوں کے ساتھ یا کسی نے کوئی ہارر سٹوری یا فلم دیکھ لی, اب بعض دفعہ بہت ڈر گئے تو اب انتظار کر رہے, نیند نہیں لگ رہی اور عجیب سی کنڈیشن, جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی ہلکی سی روشنی نظر آتی ہے, سکون ریلیف ملتا ہے نا آپ کو, نہیں اب تو کوئی جن نہیں آ سکتا. ایک بات بتا رہی جو بچپن میں ہم ایسے سوچا کرتے تھے تو آپ کو ریلیف ملا. تو آپ دیکھیں صبح کی جب وہ سانس لے, صبح ہوتے ایک ریلیف, ایک سکون. اب اس کی سائنٹیفک ویلیو بھی اتنی ہے کہ سانس لے مطلب آپ جب صبح اٹھتے ہیں صبح کی روشنی میں بہت جگہ بہت سارے بیانات میں یہ بات کر چکی ہوں کہ صبح وائٹامن ڈی کی کوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے. صبح کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے بہت توانائی رکھی ہے, بہت ہمارے لیے فائدے رکھے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمارے ہارمونس کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے, ہمارے اسکن کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے, ہمارے بالوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے. ہم چست اور اچھے طریقے سے اٹھتے ہیں, فریش ہو جاتے ہیں اور پھر اپنے کام کو نکلتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی اس میں تھوڑی ڈیٹیل میں آتی تھی تو میں نے کہا میں اس کو بھی آپ لوگ کے سامنے مینشن کر دوں. اب آگے کی جو آیت آ رہی ہے وہ کیا آ رہی ہے, رسول کہ یہ ایک معزز رسول کا قول ہے. آیت نمبر 7, جو بڑا طاقتور صلی اللہ علیہ وسلم طاقتور صاحب عرش کے ہاں بڑے رتبے والا ہے, وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے, با اعتماد ہے. اب یہاں پہ وہ کنڈیشن آ رہی ہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کنیکشن اللہ تعالیٰ مینشن کر رہے ہیں. اور اے کفار مکہ, تمہارا صاحب مجنون نہیں ہے اور اس نے اس جبرائیل کو روشن افق پر دیکھا ہے. اب اصل میں یہ جس زمانے میں یہ سورہ نازل ہوئی مکہ کے دور میں, اب ان کا جو ایگو پنا تھا ان کو اس میں قصہ معراج بھی آتا ہے, ٹھیک ہے. اور جبرائیل علیہ السلام ہی وہی لے کے آتے تھے. جبرائیل علیہ السلام 2 طریقے سے دنیا میں آتے تھے. ایک جبرائیل علیہ السلام
انسان کی صورت میں بھی آتے تھے. اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو اتنی طاقت دی. یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتائی جا رہی ہے, اور شان بتانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن میں یہاں پہ مینشن کرنے کا, کیونکہ یہ کفار خود یہ بات مانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین ہے. مطلب وہ صادق اور امین ہے, وہ جھوٹ نہیں بولتے. تو اگر وہ بتا رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کہ میرے اوپر وحی آئی ہے, قرآن آئی ہے اور دین اسلام کا پیغام مجھے پھیلانا ہے, میں نبی ہوں, تو یہ بات سچی ہے. یہ بات اندر وہ جانتے تھے, کیونکہ وہ جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں اور یہاں پہ اسٹیمپ لگا دیا کہ یہ صادق اور امین تم خود بھی جانتے ہو, اور یہ بات ہے بھی کہ یہاں پہ جو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں, اور حضرت جبرائیل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, قصہ معراج بھی یہاں ریپیٹ ہوتا ہے, تو وہ بھی آپ غور و فکر کر لیجئے, تو اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے یہاں پہ انشاءاللہ. قصہ معراج کا بھی میں نیچے لنک ڈال دوں گی, تو وہ بھی دیکھ لیجیے گا. تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو خود دیکھا اپنی آنکھوں سے. اب یہ ایک میں نے یہاں پہ تربانی کی بات شیئر کی تھی کہ یہ سب قسمیں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ یہ کوئی رات کے اندھیرے میں دیکھے ہوئے خواب کا قصہ نہیں, بلکہ روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو دیکھا ہے, جن کی لسان سے اللہ کا کلام آپ نے سنا ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میں نے جبرائیل کو دیکھا, ان کے 600 پر تھے. اب یہ ترمانی کی حدیث ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو واقعی میں دیکھا, اور خواب نہیں تھا. اب جیسے شب معراج کو وہ لوگ اس وقت کنسیڈر کرتے کہ خواب ہے, تو شب معراج کے قصے کا ہونا خواب کنسیڈر نہیں کر سکتے آپ, وہ ایک جینون قصہ ہوا تھا. اس قصے کی بھی ڈیٹیلز ہیں کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے, کیسے ملاقات ہوئی, الگ الگ 7 آسمان ٹریول کیا. آپ دیکھیں آسمان کی ٹریولنگ کا پورا ذکر ہے, تو اس چیز کو بھی ہم نے ذہن میں رکھنا چاہیے. میں بہت ڈیٹیل میں بھی اس قصے کے نہیں جا رہی ہوں, پھر کسی وقت اس کو انشاءاللہ آگے آئے گا تو ادھر ہم وہ کر لیں گے. اس قصے کی بھی ایک ویڈیو لنک بنا ہوا ہے, وہ میں ویڈیو لنک شب معراج کے قصے کا ڈیٹیل کا ویڈیو لنک ود بلیک ہول کا بھی ویڈیو لنک بنا ہوا ہے. یہ سارا میں ڈیٹیل میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں کامنٹ یہ نیچے لنک میں ڈال دوں گی, تو آپ وہ کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. ویسے میرے چینل پہ بھی بلیک ہول اور شب معراج کے نام سے وہ ویڈیو موجود ہے. اب آپ آگے آ جائیے کہ اب ہم نے یہاں پہ ایک بات کر لی کہ کیونکہ اس وقت اہل عرب کو پرابلم کیا آ رہا تھا کہ ان کو یہ چیز, جب اہل عرب کا بیک گراؤنڈ بتا رہی ہوں, کہ ان کو یہ چیزیں یقین نہیں آ رہی تھی. شب معراج کا ٹریولنگ کوئی آسان نہیں ہے. آج کے بھی جو کافر وغیرہ ہیں ان کو شب معراج کی ٹریولنگ میں پرابلم آ رہا ہوتا ہے, لیکن کیا ہے اب ان کی سائنس نے اتنی ترقی کری ہے, حالانکہ ان کی اپنی سائنس ایک بلیک ہول کے ذریعے یہ بات کو کہتی ہے کہ یہ ایک بلیک ہول اس طرح کا انہوں نے دیکھا کہ اس کے اندر ٹائم رک جاتا ہے, اور وی ڈونٹ نو کے اندر کیا ہوتا ہے اور کیسے جا نہیں سکتے ہم. گریوٹی کی ساری چیزیں ایسی خطرناک ہو جاتی ہیں, وہ کھینچتی ہے اپنی طرف اور سب ختم ہو جاتا ہے, اس میں غرق ہو جاتا ہے. تو لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ ٹائم سلو ہو جاتا ہے, ٹائم رک جاتا ہے یا سلو ہو جاتا ہے ایک سائنسی تحقیق کے حساب سے. تو وہ اس سے شب معراج کے قصے کو لنک کرتے ہیں کہ ہاں ٹریولنگ کا حصہ ہے, اور کوئی اندھیری جگہ پہ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹریولنگ کی آسمان سے, اس کا کوئی ریلیشن بن سکتا ہے. واللہ عالم, یہ ان کی سائنس کہتی ہے. ابھی تک یہ بات ہمیں نہیں معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹریولنگ کی تو وہ راستے کون سے تھے. اللہ نے ہمارے اوپر ابھی ہمیں نہیں بتایا اور ہمیں ایسا نہیں معلوم, لیکن ہاں آسمان کے جو دروازے, جو بھی راستے, وہ ان کا ذکر ہے وہ کھلے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ وہاں ٹریول کریں. ٹھیک ہے, تو یہ بات پہ ہمارا یقین ہے. آگے اب آ جاتے ہیں, آگے سورے میں بات ہو رہی ہے اور آگے آ رہی ہے, اور اس نے جبرائیل کو روشن افق پر دیکھا. مطلب یہ بات شب معراج کے قصے کو یہاں پہ تصدیق کر دی گئی ہے. نبی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں جو پیغام لاتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا ہوا ہے, اور جو پیغام قرآن کا ہے حق ہے, اور یہ نبی رسول ہیں, اور یہ حق پیغام بول رہے ہیں تاکہ وہ عرب مان جائے, اور غیب اس کے علم کو لوگوں تک پہنچانے میں بخیل نہیں ہے. اچھا جی, اب لوگوں تک پہنچانے تک بخیل نہیں ہے سے مراد یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے, یہ نہ یہ خبریں پہنچانے کے سلسلے میں کسی اجرت کی لالچ رکھتے ہیں, اور نہ ہی اس دین سے کچھ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. اب بات ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کی شان میں اب بات ہو رہی ہے. اب جبرائیل علیہ السلام کی ڈسکرپشن پہ آ جاتے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کا بتا رہا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھی لے کے آ رہے ہیں وہ بھی کوئی عام فرشتے نہیں, فرشتوں کے سردار اور بہترین مقام کے سردار, جن کا سارا آرڈر جو ہے اوپر جبرائیل علیہ السلام کو دیا جاتا ہے, اور قرآن کو وہ بڑے ہی اللہ کے کلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے جو ہے وہی
اتارا کرتے تھے، مطلب ان کو سکھلایا کرتے تھے قرآن کو۔ تو جبرائیل علیہ السلام کی یہاں پہ شان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ فرشتوں کے سرداروں کے سردار نا، جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا پہلے ذکر ہو گیا۔ تو آپ دیکھیے، تو یہ عام پیغام تو نہیں ہے، اس پیغام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سردار فرشتہ چنا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو نازل کرنا چنا، جو صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ ٹھیک ہے، اب آگے آ جاتے ہیں۔ ہاں، آگے کی آیت پہ آ جاتے ہیں، اور نہ یہ کسی شیطان مردود کا قول ہے۔ مطلب شیطان، اب یہ لوگ کہتے، اس وقت کے دور کے لوگ کہتے تھے یہ تو مجنون ہے، یہ تو کسی جادوگر کا پیغام ہے، اس وقت جادو کا بڑا ہی وہ تھا۔ تو یہ چیز پروو ہو گئی کہ یہ آیتیں اللہ نے نازل کر کے ان کے اوپر خبر دے دی کہ یہ کسی شیطان کا پیغام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ پچھلی صورتوں میں نے حدیثیں بھی کوٹ کی ہیں جس میں ابو لہب کی بیوی آگے بہت تنگ کیا کرتی تھی اور بولا کرتی تھی کہاں ہیں، جب سورہ ضحیٰ کے اس پہ ہم نے وہ کیا کہ کہاں ہے تمہارا شیطان، تمہیں پیغام نہیں تمہارے اوپر اتار رہا، اس طرح کی باتیں اور بری باتیں وہ بولا کرتی تھی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان سب باتوں کا رپلائی کیا کہ یہ شیطان کا تو قول ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جبرائیل علیہ السلام جیسے نیک بارسا فرشتہ جو یہ کفریہ باتوں کا اللہ تعالیٰ کا جواب ہے کہ وہ جو اس طرح کی باتیں کرتے تھے، تو یہ شیطان کا قول ہرگز نہیں ہے۔ دونوں کی شان میں اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی سے ڈسکرپشن دے دی۔ تو اب تو یہ قرآن میں بات آ گئی، لکھی آ گئی، سیو ہو گئی۔ تو آپ امیجن کیجیے، اب جو بھی اب غیر مسلم بھی جو بدتمیزیاں کرتے ہیں، جو یہ کرتے ہیں قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ان کو بھی بات پتہ ہونی چاہیے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی، لوح محفوظ سے اس کی فرسٹ کاپی ہمارے پاس آئی، کس کے ذریعے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے حکم سے قرآن کو سمجھایا اور وحی نازل کی۔ ٹھیک ہے، پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ تو سارے جہاں والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ تم میں سے جو بھی سیدھا چلنا چاہتا ہو، اور تم چاہ نہیں سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے بڑی گہرے، اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزوں کی قسمیں کھا کے، یہ سب ڈسکرپشن بتا کے کہ شیطان کا قول نہیں، تو اب کیا چیز رہ گئی؟ جو ہمیں بلیو کرنے سے روک رہی ہے، جو ہمیں دین کے کام کرنے پہ روک رہی ہے؟ ہمارا شیطانی ایگو۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کہہ رہا ہے سیدھے راستے پہ چلو۔ اب دوسری چیز یہاں ڈیسٹنی کی بات آ رہی ہے کہ وہ سارے جہاں والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے طور پہ ہمارے لیے بھیج دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیغام جو ہمیں پہنچا رہے ہیں، ان کی سنت اور قرآن پہ ہمیں عمل کرنا ہے، یہ ہمارے لیے نصیحت، ہدایت کے لیے بھیج دی گئی۔ تو اب کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تم میں سے جو بھی سیدھا راستہ چلنا چاہتا ہو، اب یہ جو بھی سیدھا راستہ چلنا چاہتا ہو، آپ کی ڈیسٹنی کی بات آ رہی ہے یہاں پہ۔ ڈیسٹنی سمجھتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، یہ آپ کی تقدیر کی بات آ رہی ہے۔ تقدیر کی بات کیسے آ رہی ہے؟ آپ کی چوائسز کی بات آ رہی ہے کہ آپ اگر دیکھیے، اللہ تعالیٰ بار بار اشارہ دیتا ہے انسان کو کہ یہ سیدھا، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ آپ کی دل کی، قلب کی آواز آتی ہے، آپ کی روح اندر سے پاک ہے، وہ آپ کو، قلب آپ کو آواز دیتا ہے، آپ کا ضمیر آپ کو آواز دیتا ہے کہ یہ غلط ہے، تم صحیح راستے پہ جاؤ۔ ہم جھٹلاتے ہیں، ہم اچھے لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، کتراتے ہیں ان سے، اور پھر خود برائی کی طرف جاتے ہیں۔ تو پھر تو یہ ہم نے خود چوز کیا نا، جو چاہتا ہے اور جو اچھائی کو سنتا ہے، برائی کو دیکھتا ہے، اس کے دل میں خوف آتا ہے اور وہ کہتا ہے نہیں، میں اور اچھائی کی طرف بڑھتا ہے، قرآن کو پکڑتا ہے، دین اچھے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، گیدرنگ کے معاملے میں بہت سخت رہتا ہے۔ میں کیوں یہ بات کہہ رہی ہوں؟ تو وہ خود پہلا قدم آپ نے خود اٹھانا ہے، اچھائی یا برائی دونوں کا۔ اگر آپ پہلا قدم خود ہی اٹھائیں گے، برائی کی طرف کا بھی قدم آپ خود اٹھائیں گے اپنی نفس پرستی کرتے ہوئے، اور اپنی نفس کو مارتے ہوئے آپ اللہ کی طرف قدم بڑھائیں گے، اللہ آپ کی طرف دوڑ کے آئے گا، یقین کیجیے۔ آپ اپنی نماز کو سیڑھی بنائیں گے۔ نمازیں سبھی پڑھ رہے ہوں، پھر بھی برائیاں کر رہے ہوں، ایسے بھی میں نے بڑے دیکھے، نمازیں، سجدے بڑے، وظیفے بڑے، لیکن برائیوں پہ فل کنٹرول ہے۔ کیوں؟ وہ صرف سجدے مارے، یہ ڈیوٹی ہے بھئی، اللہ نے فرض کیا۔ اب یہ تو اللہ ہی جانتا ہے ان کی، اس کی عبادت کیا ہے، کیا قبول نہیں ہو رہی۔ لیکن آپ دیکھیے نماز سیڑھی کیوں نہیں بن رہی؟ وائی آج مسلمانوں کی نماز سیڑھی نہیں بن رہی؟ دس از دا کوسچن ہیئر۔ کیونکہ ہم اس طرح اللہ کی طرف قدم نہیں بڑھا رہے جس طرح ہمیں بڑھانا چاہیے۔ پورا ہمیں توکل اللہ پہ ہو کہ میں یہ چیز اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بڑھاؤں تو میرا رب ہی میری حفاظت کرنے والا ہے، میرا رب ہی مجھے صحیح راستے پہ دینے والا ہے۔ میں نے یہ کوشش کی، یا اللہ مجھے تھام لے۔ جب آپ نماز اس نیت سے پڑھیں گے، جب آپ یہ نیت رکھیں گے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، ہماری نیت یہ ہوگی نا، تو کیا چیز ہمیں روک سکتی ہے؟ اللہ رب العزت کی مدد ہمارے پاس کھلم کھلا۔ آزمائشیں اپنی جگہ، لیکن اس آزمائشیں میں بھی ہمیں کیا ہوگا؟ وقتی ٹینشن ہوگی، اچھے لوگوں میں بیٹھیں گے تو اچھے لوگ اچھی تسلی بھی دیں گے، اور آپ بہت جلد
اس ٹینشن سے، ان چیزوں سے جو ہے اپنے اوپر گرپ پکڑ لیں گے. یا اللہ میں نے تجھ سے 2 نفل نماز پڑھیں گے، یا اللہ سے رجوع کریں گے اور اللہ کے راستے کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے اور مضبوط ہو جائیں گے. اللہ آپ کو مضبوط کر دے گا، اللہ آپ کو گرنے نہیں دے گا. یہ حقیقت بات ہے، آپ دیکھیے یہ چیزیں. تو بہرحال ہمیں کیا ہے، خود چوز کرنا ہے. دیکھیں پہلا قدم ہم نے لیکن خود اٹھانا ہے. اچھائی کی طرف بڑھنے کے لیے بھی ہمیں چوائسیز دی ہوئی ہیں. یہ وہی والی بات ہوگی نا کہ اگر ہم نے کھانا ہے، سامنے کھانا پڑا ہوا ہے، چپس پڑے ہوئے ہیں، تو وہ چپس اٹھا کے تو ہمیں کھانا ہی ہے نا، خود تو منہ میں اڑ کے نہیں آئے گا. بس اسی طرح ہمیں چوائس تو چوز کرنی ہے، صحیح اور غلط راستہ. صحیح راستہ بھی ہمیں خود ہی چوز کرنا ہے، غلط راستہ بھی ہم خود ہی چوز کریں گے. پھر ہی ہمارا سزا اور جزا کا فیصلہ انہی 2 چیزوں پہ ہوگا. 2 فرشتے یہاں بٹھائے ہوئے ہیں. پچھلی صورتوں میں یہ ساری باتیں نکلی ہیں، اس لیے اور ڈیٹیل میں آگے بات نہیں کر رہی، بیان بہت لمبا ہو جاتا ہے. اور تم چاہ نہیں سکتے مگر وہی جو کچھ اللہ رب العالمین چاہتا ہے. صرف تمہاری اپنی خواہش اور چاہت کسی مقصد کے لیے کافی نہیں جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق شامل حال نہ ہو. اب یہ چیز بھی کلیئر کر دی گئی. اب انسان کہے گا یہ تو میری چوائسیز تھی، میں اچھا کروں برا کروں، اس میں اللہ کا کیا رول. اللہ نے چوائسیز تک اختیار دیا ہے کہ تم قدم اٹھاؤ گے. اب یہ بھی آپ جو قدم اٹھا رہے ہیں نا، اس کا اختیار بھی اللہ نے آپ کو دیا. آپ اتنے بھی آپ کو دماغ دیا، آپ کا سوچنے کا دماغ میں سینسز بنائے، صحیح غلط کی پہچان بنائی، آپ کو دل دیا، آپ کو روح دی، آپ کو سمجھ دی، اس کے بعد ہی آپ اٹھا رہے ہیں. اگر یہ سب نہ ملی ہوئی ہوتی تو آپ بھی جانوروں کی طرح جی رہے ہوتے. تو یہ بھی اللہ ہی کی توفیق ہے. اب اس توفیق کو ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں اپنے رب کی، یہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے. یہ چوائس ڈیسٹینیشن بھی اللہ ہی کی توفیق ہے اور اللہ ہی کے حکم سے ہو رہی ہے یہ بھی. تو اب یہ چیز ہے کہ اللہ نے یہ رکھی ہے اور انسان کو شعور عقل دیا ہے یہ چوز کرنے کے، صحیح پاتھ چوز کرو. اور اللہ ہی کی طرف سے، اذن اللہ، ہر چیز اللہ کی طرف سے. تو برائی چوز کر کے آپ اللہ پہ ڈال دیں، اچھائی چوز کر کے اللہ پہ ڈال دیں. لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، بات یہ ہوتی ہے، اس چیز کو غور سے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انسان ایک وقت کی سانس بھی آپ لے رہے ہیں، ہم ابھی سانس لے رہی ہوں میں، آپ سب لے رہے ہیں، اللہ کے حکم سے لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ نے دماغ دیا، اس میں اللہ نے فٹ کر دیا آپ کے کہ اچھے اور برے کو تم نے چوز کرنا ہے. اب سینس اللہ نے پوری دی. سورہ 3 میں اس دماغ کا وہ حصہ جہاں سے انسان نیگیٹو پازیٹیو اور اپنے ڈیسیجن لیتا ہے، جسے صحیح غلط کا انڈیکیشن آ جاتی ہے، اس کے باوجود غلط چوز کیا تو یہ آپ نے غلط کیا. اللہ نے اختیار اس دماغ کے اندر یہ فنکشن ڈال کے آپ کو دے دیا. یہ بھی تو اللہ کی طرف سے نا، ورنہ تو آپ 2 قدم چل بھی نہ سکیں. یہ اس سینیریو میں الحمدللہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. آپ سورہ کا اختتام یہیں پہ کرتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو سورہ سمجھ آ گئی ہوگی. میں کوشش کرتی ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں بیان کو سنیں. میں چاہوں گی کہ آپ لوگ بیان سنا کریں اور اس کے بعد اس سے ریلیٹڈ کوسچن سوال کیا کریں. تو جزاک اللہ خیر. آگے انشاءاللہ نیکسٹ سورہ کا بیان کنٹینیو کریں گے. کچھ میری مصروفیت ہے تو میں کوشش کروں گی کہ میں صدف باجی کو ابھی کچھ بیان دوں. تو انشاءاللہ وہ پہلے ان کی مصروفیت تھی تو سارے میں نے کنٹینیو کیے تھے، اب میری تھوڑی مصروفیت ہے تو کچھ دنوں تک وہ کنٹینیو انشاءاللہ کریں گی. جزاک اللہ خیر. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید.